اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خواتین و حضرات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 207، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہوں نے زید بن اسلم سے اور انہوں نے عطا بن یسار سے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ یعنی کندھا تناول فرمایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا۔ اس حدیث شریف کے اندر ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ یعنی کندھا آپ نے تناول فرمایا اور پھر آپ نے وضو نہیں کیا اور نماز پڑھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ پر پکی ہوئی چیز یعنی کھانا آپ نے کھایا، کھانا کھانے کے بعد آپ نے وضو نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا کسی بھی حلال جانور کا گوشت کھانے کے بعد یا آگ پہ پکی ہوئی چیز اس کو کھانے کے بعد وضو کرنا یہ ضروری نہیں ہے، صرف کلی کرنا ہی کافی ہے۔ اصل میں صحیح مسلم شریف اور سنن نسائی میں بھی ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو آگ نے متغیر کر دیا ہو یعنی اس کو تبدیل کر دیا ہو اس سے وضو کرو، یعنی جو چیز آگ پہ پکے اس کے کھانے کے بعد پھر وضو کرو، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ امام ترمذی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اصحاب کا اس پر عمل ہے اور تابعین کا اور ان کے بعد کے فقہا کا، جیسے سفیان ثوری، ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق ہیں، کے نزدیک آگ کی پکی ہوئی چیز کے کھانے کے بعد وضو واجب نہیں ہوتا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو کاموں میں سے آخری کام ہے، تو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز آگ پہ پکے اس کے کھانے کے بعد وضو ہے، یہ حدیث پاک منسوخ ہو چکی ہے، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ دوسرا محدثین فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ وضو کرو، یعنی ہر آگ پہ جو پکی ہوئی چیز ہے اس کے کھانے کے بعد وضو کرو، اس وضو سے مراد وضو شرعی نہیں بلکہ وضو لغوی ہے، یعنی وہ دھونا اور کلی کرنا جسے کھانے کا وضو کہا جاتا ہے وہ یہاں پہ مراد ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 208 میں ہے، جعفر بن عمر بن امیہ نے خبر دی اور ان کو ان کے والد نے خبر دی، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے کندھے کا گوشت چھری سے کاٹ کاٹ کر تناول فرما رہے تھے۔ پھر نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری ایک طرف رکھ دی، بس نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ اس حدیث شریف کے اندر بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے گوشت کا سالن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا، یعنی وضو آپ کا تھا، آپ نے اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھی اور صرف کلی کی، اور کلی کا صراحت کے ساتھ ذکر اگلی حدیث کے اندر آئے گا۔ اس حدیث شریف کے اندر ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے شانے کا گوشت کاٹ کاٹ کے آپ تناول فرما رہے تھے۔ ایک سوال یہ ہے کہ سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے جس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گوشت کو چھری سے کاٹ کر نہ کھایا کرو کیونکہ یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، تم گوشت کو دانتوں سے کاٹ کر کھایا کرو کیونکہ یہ زیادہ خوش ذائقہ اور زیادہ لذیذ ہے۔ خواتین و حضرات، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث شریف کے لکھنے کے بعد خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ حدیث قوی نہیں ہے، لہذا اگر کوئی گوشت کو چھری کے ساتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں اور اس میں کوئی گناہ نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 209، حضرت سوید بن نعمان کہتے ہیں کہ ہم خیبر کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، جب وہ مقام صحابہ پر پہنچے جو خیبر کے بالکل قریب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا فرمائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں منگوائیں تو صرف ستو لائے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو بھگونے کا حکم دیا، سو ان کو بھگویا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھایا اور ہم نے بھی کھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی اور ہم نے بھی کلی کی، پھر آپ نے نماز مغرب پڑھی اور ہم نے بھی پڑھی، نماز مغرب پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ اس حدیث شریف کے اندر بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ستو کو تناول فرمایا اور صحابہ نے بھی تناول کیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے
عصر کے وضو کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، حالانکہ عصر اور مغرب کے درمیان آپ نے ستو تناول فرمائے تھے، لیکن صرف آپ نے کلی کی۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ اگر کسی بھی حلال جانور کا گوشت جو ہے اس کا سالن بنایا جائے، آگ پہ پکایا جائے، یا ستو ہو یا کوئی بھی چیز آگ پہ پکائی جائے اور کھا لی جائے، اس کے کھانے کے بعد جو ہے وہ نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پہلے سے وضو ہے تو وہی وضو کفایت کر جائے گا، صرف کلی کرنے کی ضرورت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 210 میں بھی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا سالن تناول فرمایا، پھر آپ نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا۔ تو بخاری شریف کی حدیث نمبر 211 میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر کلی کی اور فرمایا اس کی چکنائی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب بھی انسان کوئی حلال اور پاکیزہ چیز کھائے تو اس سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا، نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں، صرف کلی کرے تو کافی ہے۔ اور دودھ پینے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اس کے اندر چکنائی ہے، تو اس سے ثابت ہو کوئی بھی بندہ ایسا لکوڈ پیے جس کے اندر چکنائی ہو، اس کے پینے کے بعد انسان کو اچھی طریقے سے کلی کر لینی چاہیے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے احادیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔